ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے 13 سال صبر 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 صبر، اور دعوت 2 اور 2 4 کی طرح واضح تھی. اس میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں کی کہ بچوں کو ماں باپ کے خلاف بنایا جائے یا اہل مکہ کو اہل مکہ کے خلاف لڑوایا جائے. آپ 13 سال کا مکی دور دیکھ لیں، صبر 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 صبر. مکہ والوں نے ہی ظلم زیادتی کی ہے. فریڈم آف اسپیچ پہ جو پابندی لگی تھی نا، بولنے کی آزادی، وہ مکہ والوں کی طرف سے سلب کی گئی تھی. آپ کو یونیورسٹی میں بلا کر بولنے دیا جا رہا ہے اور آپ اسی یونیورسٹی میں ان کے خلاف باغی بنا رہے ہو، تو یہ تو کہاں کی بات کہاں لگا رہے ہو آپ. یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو یونیورسٹیوں میں جا کے بیان کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کے خلاف ماحول بنا رہے ہوتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغاوت یعنی یہ ماحول بنایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، قوم نے دھمکیاں دی ہیں آپ کو. لوط علیہ السلام نے جب تبلیغ کی ہے تو قوم نے دھمکیاں دی ہیں، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، ہم تجھے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تو بھی آپ نے بغاوت، علم جہاد بھی بلند نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ میں چاروں طرف یہودیوں سے آپ نے معاہدے کیے تاکہ جنگ بندی ہو، ہم اپنی بات اپنا پیغام صحیح طرح سے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو سیرت کا یہ بھی تو پہلو ہے نا. اس کے بعد مشرکین مکہ کی طرف سے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کی. پھر آپ کا یہ حق تھا کہ آپ چڑھائی کریں کس پر؟ مکہ پر. تو 10,000 کا لشکر تھا، اتنی بڑی تعداد تھی، وہ لے کر آپ نے پھر مکہ پہ حملہ کیا ہے. اور وہ تو آج ایک ایسا عجیب سا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بچے ماں باپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی صاحب کے تقریر کے دوران یہ کہنے لگے، ان کے ذات پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایسا نہ ہو میرا کلپ ان کے کلپ کے ساتھ چلا کے پھر لڑوانا شروع کرتے ہیں. لوگ مذہبی لوگوں کو لڑواتے بھی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اب نیچے کسی نے ان کو گالیاں دی ہوں گی، کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہوگا. تو یہ کام نہ کریں. میرا مقصد ہے کہ چونکہ ایک بات پھیل رہی ہے تو میں صرف مثال کے ذریعے اس کو سمجھا دوں آپ تک. کسی کی پر تنقید کرنا، کسی کی جو پازیٹیو کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے بھائی، ٹھیک ہے، لیکن غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. تو اس کو بس اتنا ہی رکھا جائے کہ کوئی غلط میسج نہ جائے. تو مقصد کسی کی دل آزاری ہے، کسی کی ویلیو کم کرنا نہیں ہے. تو ایک پیغام آج کل یہ بھی چلایا جا رہا ہے کہ جی ماؤں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے نا، تو ہر ماں کی قدم کے نیچے جنت نہیں ہے. ابو جہل جو تھا یا ابو لہب تھا، اس کی بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تھوڑی ہوگی، کیونکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ تو جہنمی ہے، قرآن نے کہا ہے. اور اس کے تو گلے میں رسی ہوگی جہنم میں، اور اسی رسی کے ساتھ وہ آگ میں ڈالی جائے گی. تو اس کے قدموں کے نیچے کہاں سے جنت؟ مطلب ماں باپ کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے، تب ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کہنے والے شاید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، صرف یہی نہ دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لیکن جو سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے بھائی، وہ ماں باپ کا احترام ان کے دلوں سے نکلے گا. وہ اپنے ابا اماں کے بارے میں نا تجزیہ کریں گے، یہ اماں ٹھیک ہے یا ابا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ابا اماں جیسے بھی ہوں، آپ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اب رہا مسئلہ ابو لہب کی بیوی کا، تو ابو لہب کی بیوی کے بارے میں علماء نہیں کہتے کہ اس کے قدموں میں اس کے لیے جنت ہے. ہم کہتے ہیں اس کے قدموں میں جنت ہے اس کی اولاد کے لیے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ اپنی ان مشرکین کو، ان میں جو ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کے مشرک ماں باپ کے خلاف بھی ورغلایا ہو کبھی آپ نے. بلکہ سورہ لقمان میں تعلیم کیا ملتی ہے، سورہ عنکبوت، یہ مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے جب چاروں طرف مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت کی آیت نازل ہوئی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر یہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر، صرف کافر نہیں ہے بلکہ کافر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. الفاظ دیکھو قرآن کے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے.
वसीयत का लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया, हालांकि वसीयत उस हुक्म को कहा जाता है जो इंसान मरते हुए ऑर्डर देके जा रहा होता है। तो अल्लाह पर तो मौत नहीं आती, लेकिन वसीयत का लफ्ज अल्लाह ने क्यों इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि इतना अहम ऑर्डर है। जैसे मरता हुआ जब कोई ऑर्डर देकर जाता है तो छोटे मोटे ऑर्डर नहीं देता, बे इंतहा ताकीद के साथ तुम्हें कह रहा हूं कि अपने अब्बा और अपनी अम्मा के साथ बे इंतहा अच्छा सलूक करना है। औलाद को ये इजाजत नहीं है वो देखे अब्बा अच्छे हैं कि गंदे हैं, अब्बा ठीक चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। ओ भाई, आप पर तो एहसान कर दिया ना उन्होंने बचपन में। अब आप ऐसी गाइड अगर लोगों को करें कि लोग अब्बा अम्मा के खिलाफ बागी होना शुरू हो जाएं। हाँ, ये जरूर है कि नाफरमानी में माँ बाप को फॉलो नहीं करना। तो कुरान के अल्फाज है, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे। व इन जाहदा का अल्लाह अच्छा सलूक, यानी इसका यही मफहूम उलमा बयान करते हैं, उनके कदमों में जन्नत तलाश करे, ये ताबीर है। वह हम कुरान की आयत का मफहूम अपने अल्फाज में यूं बयान कर सकते हैं कि हमने औलाद को वसीयत कर दी है कि वालिदैन के कदमों में जन्नत तलाश करे। हो गया ना ये। ऐ अल्लाह, अगर कोई काफिर वालिदैन हो तो भी जन्नत तलाश करें। अल्लाह ने क्या कहा, काफिर तो दूर की बात, काफिर से ऊपर का दर्जा ये है कि वो चाहता है कि तुम भी काफिर बन जाओ, बल्कि इससे ऊपर का दर्जा ये है कि सिर्फ चाहता नहीं है, गन पॉइंट पे जबरदस्ती तुम्हें काफिर बनाने की कोशिश, जाहदा का जोहद से निकला है, मशक्कत उठा के, तकलीफ उठा के तुम्हें काफिर बनाने की, जबरदस्ती बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो भी अल्लाह ने फरमाया फला तुतिअहुमा, तो कुफ्र और शिर्क में उनकी इताअत नहीं करनी। तो अल्लाह ठीक है, जब इताअत नहीं करनी तो उनके कदमों में, तो वो तो खुद जन्नत में नहीं आएंगे, तो उनके कदमों में जन्नत कहां से हो गई। अल्लाह ने फरमाया वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया में उनके कदमों में जन्नत ही तलाश करनी है, उनकी खिदमत करके। मानना नहीं है उनकी बात कुफ्र शिर्क के मामले में, लेकिन तुम्हारे लिए उनके कदमों में हमने जन्नत रख दी है। तो उन स्कॉलर से बड़ी मिस्टेक हो रही, मैं क्लिप सुन रहा था, मैंने कहा बहुत बड़ी मिस्टेक की बात मोहतरम कर रहे हैं कि वो मिसाल दे रहे हैं कि काफिर के कदमों में जन्नत कहां से आ गई। भाई बोलमा ये थोड़ी कहते हैं कि इसके लिए जन्नत है, इसकी औलाद के लिए जन्नत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही। आजकल ये मसला भी है टीचर के एहतराम में खड़े होना, ये भी आजकल एक बड़ा मसला यूनिवर्सिटियों में। देखो हम हर चीज में ना यूरोप को फॉलो कर रहे हैं, गैरों को। गैरों के यहाँ अदब की डेफिनेशन अलग है। मैं बार बार चीख चीख के थक गया कि गोरों के पास जो चीज है वो लो उनसे, साइंस टेक्नोलॉजी है खुदा के लिए लो उनसे, वो तो ले नहीं रहे। तमीज तहजीब हमारे पास है, उनके पास नहीं है। उनके यहाँ नहीं होता बड़े क्या है छोटे क्या है, अब्बा क्या है अम्मा 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 नहीं होता। मैं तो अभी देख कर आया हूं ना, और देखने की क्या जरूरत है, आप इतने लोग रहते हैं उनसे पूछ लो। अब कुछ स्कॉलर्स वहां से पढ़ के आते हैं या उन्हीं यूनिवर्सिटी से बड़े होते हैं, वो साइंस टेक्नोलॉजी के नाम पे हमारा जो एक तहजीब वाला कल्चर है उसको भी क्या कर रहे हैं, खत्म। हमारे यहाँ टीचरों का वैसे ही एहतराम नहीं है, एक थोड़ा सा रह गया था कि आ रहा है तो खड़े हो जाओ इस्तकबाल में, वो भी खत्म कर दिया इसको गुलामी से ताबीर करके। तो तमीज जो थोड़ी बहुत मार्केट में रह गई वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। असलाफ से तो बहुत अदब तमीज मिलता है हमें टीचरों के बारे में, वो तो रूहानी बाप है। ये अदब कुरान से, ये किसी गैर की इबादत नहीं है। किसी के एहतराम में आप खड़े हो जाते हैं या किसी को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, ये इबादत थोड़ी कहलाएगी। ताजीम अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खड़े होने से मना किया ना, वो रहने से मना किया है किसी अजमियों की तरह, और इस बात से मना किया कि कोई शख्स ये चाहे कि लोग मेरे इस्तकबाल में खड़े हों, और ऐसे शख्स के इस्तकबाल में खड़े भी नहीं होना चाहिए जिसकी ये चाहत है, वो इज्जत की भीख मांग रहा है आपसे। लेकिन अगर कोई टीचर ये चाहता है कि लोग मेरे शागिर्द मेरे इस्तकबाल में खड़े हों, लेकिन उस चाहत से उसकी मुराद ये नहीं है कि मेरी अपनी तकब्बुर उसमें, बल्कि तलबा की ट्रेनिंग के लिए वो चाहता है ताकि इनमें तमीज आए, तो ये बिल्कुल जायज है। तो यूनिवर्सिटियों में उस्ताजों का एहतराम निकल रहा है, घरों में अब्बा अम्मा का एहतराम निकल रहा है, छोटा भाई बड़े भाई को नहीं मान रहा। जो जहां तौहीद होनी चाहिए, तौहीद की डेफिनेशन किसी का अदब करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, ये तौहीद के खिलाफ नहीं है। तो मसाइल प्रॉपर उलमा से सीखा करें। समझते हैं बात को? मसाइल किससे सीखा करें? जो बाकायदा प्रॉपर, जब तक इल्म नहीं है ना,
میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, جب میں مدرسے گیا نا, ہمارے خاندان میں اللہ کا شکر ہے بڑوں کا ادب تھا, اب بھی ہے, لیکن جب میں مدرسے گیا ہم نے ٹیچروں کا ادب کرنا سیکھا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا یار ابا کا ادب تو اس سے بھی زیادہ ہے اسلام میں, تو ہم تو وہ تو کر ہی نہیں رہے. اب اگر ہم مدرسے میں جاتے اور ہمارے اساتذہ ہمیں یہ محنت کرتے کہ صرف اللہ ہے سب کچھ, عبادت صرف اللہ کی ہوگی, مانے صرف اللہ کی جائے گی, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ماں باپ کے بھی غلام نہیں ہیں, ریاست کے بھی غلام نہیں ہیں, لیبل لگا ہوتا توحید کا, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں گونجتی, یار یہ ہے توحید, لیکن اصل میں اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا؟ ابے بھائی کون ماں باپ کی عبادت کرتا ہے بھائی کون ٹیچروں کی عبادت کرتا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں؟ بدتمیزی کی طرف. ہم نے جب مدرسے گئے ماحول ہم نے یہ دیکھا کہ یار ٹیچروں کے نا, جب کوئی ٹیچر چپل اتار کے اندر جاتے ہیں تو شاگرد کیا کرتے تھے, ان کی چپل کو سیدھا کر کے رکھ دیتے. اب یہ اسکولوں میں ہم نے نہیں دے, میں تو اسکول بھی پڑھا ہوں کالج بھی پڑھا ہوں, یہ اسکولوں میں کالجز میں ہم نے ماحول نہیں دے, بلکہ بعض چیزیں تو ایسی دیکھی کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی, بدتمیزی باقاعدہ ٹیچروں کے ساتھ. ہم حیران ہوئے یار یہاں ٹیچر کا اتنا ادب ہو رہا ہے کہ چپل سیدھی کر کے رکھی جا رہی. اس وقت ہمیں یہ وسوسہ آیا کہ یار یہ تو ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے, یہ تو ہمیں یعنی گویا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروائی جا رہی ہے, اتنی تمیز سے بیٹھو, اونچی آواز سے بات نہ کرو. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹیچر اپنے ٹیچروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں, اور پھر ان کی وہ اپنے استاذوں کے ساتھ, اور یہ سلسلہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے. صحابہ تابعین وہ تو اتنا ادب کیا کرتے تھے, اتنا ادب کہ آپ اور میں تو وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو اتنا زیادہ ٹیچروں کا ادب. تو ہمیں ہمارے استاذوں نے بتایا دیکھو ادب تمیز الگ چیز ہے, عبادت کیا ہے الگ چیز ہے. باقی شخصیت پرستی اس وقت ہے جب آپ غلط چیز میں بھی اپنے ٹیچر کو فالو کرنا شروع کر دیں, یہ ہے ناجائز. ادب کریں آپ, جیسے ماں باپ کو غلط بات میں فالو نہیں کرنا, ایسے ٹیچر کو بھی غلط چیز میں فالو نہیں کرنا. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہم نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ حضرت وہ آپ کہتے ہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے ایسے کرو, فلاں بزرگ جو ہمارے استاذ ہیں ہمیں پڑھاتے ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں وہ تو ایسے نہیں کہتے, وہ تو یوں کرتے ہیں, تو ہمیں بھی یوں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بھائی بڑوں کا ادب احترام کیا جائے گا, اچھی چیزوں میں ان کو فالو کیا جائے گا, اگر ان میں کوئی غلطی ہے تو اس غلطی میں ان کو قطعاً فالو مت کرو. اور یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا, ہم نے ان کی زندگی میں دیکھا بھی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنے ٹیچروں کا, اپنے استاذوں کا ایسا احترام کرتے تھے کہ اگر ننگے سر بیٹھے ہوتے تھے نا اور کسی کی کال آئی, فون آیا استاذ کی کال آئی, تو حضرت باقاعدہ ٹوپی پہنتے تھے اور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھنے کے بعد تو ایسے بیٹھ جاتے تھے, پھر فون پہ بات کرتے تھے اور بڑے ادب سے حضرت جی فرمائیے کیا حکم ہے, جی اچھا, بڑی تمیز سے. یہ تمیز مارکیٹ میں کیا ہو رہی ہے؟ شارٹ. لیکن اختلاف کرتے تھے اپنے بڑوں سے, اختلاف بھرپور کیا. اگر لگا کہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے, اور اختلاف کا حق بھی اس کو ہے جس کے پاس پراپر علم ہو, ایسا نہ ہو خام خام اختلاف کرنا شروع کر دیں, آپ میں فہم ہے نہیں, صلاحیت ہے نہیں, اور آپ بڑوں سے اختلاف کرنا شروع کر دو یہ سوچ کے کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ آپ کے پاس. لیکن اگر نالج ہے, آپ کے پاس علم ہے, دلیل سمجھ میں آ گئی آپ کے, تو پھر حضرت ادب کے دائرے میں بڑوں سے اختلاف کرتے تھے, اور کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے, فتویٰ دیا اس پر. لیکن اختلاف بھی کتنا تمیز سے. اب میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تمیز مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے, پھر کچھ اوپر سے ایسے مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو بیچاروں کی نیت اچھی ہے, کام اچھا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ تھوڑی بہت تہذیب رہ گئی ہے نا, اس کا بھی بڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ ہمارے حضرت کیا کیا کرتے تھے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرا جب کسی بڑے سے اپنے استاد سے اختلاف ہوتا ہے نا کسی مسئلے میں, اور وہ مسئلہ اس نے کسی کتاب میں, جیسے ایک بہشتی زیور کی مثال لے لیتا ہوں. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے استاذوں میں سے ہیں, یا استاذوں کے استاذ میں سے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں جب اختلاف کرتا ہوں نا بہشتی زیور کے کسی مسئلے پر کہ مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے, تو میں مولانا شرف علی تھانوی کا نہیں کہتا کہ مولانا تھانوی نے یہ غلط لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بہشتی زیور میں جو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس پر مجھے کیا ہے اشکال. نسبت کس کی طرف؟ کتاب کی طرف, مصنف کی طرف نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور جب ان کی رائے سے اتفاق کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہوں حضرت مولانا شرف تھانوی نے بھی یہی لکھا ہے, اس کی تائید کے لیے میں کہہ دیتا ہوں. تمیز جو ہے نا, اور یہ قرآن سے بھی ہمیں تمیز, کچھ کہیں گے کہ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے چیزیں نکال لی ہیں. ابے کیا ہو گیا, ہو سکتا ہے کوئی لبرل آدمی کیا یار یہ کیا ادب تمیز ہے, چھوڑو بات چلاؤ آگے, کیا تمیز. تو بھائی انسان جب ہونا تو تمیز والا انسان ہی اچھا ہوتا ہے. آپ کو یورپ کی صرف ٹریفک کی تمیز نظر آتی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جن میں تمیز کی ہمیں ضرورت ہے.
جب تمیز ہوگی تو ہر چیز میں تمیز آئے گی. ان کو تو ٹریفک کی تمیز لوگوں نے سکھا, ویسے ان میں بات چیت کی بھی تمیز ہے, لیکن خاندانی نظام تباہ ہو گیا تو بڑے چھوٹے کا فرق ختم ہو گیا. میں آپ کو اس تمیز کی مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. قرآن میں سورہ جن اٹھا کے دیکھیں آپ, کئی بار پہلے بھی یہ مضمون بیان کر چکا ہوں, اس کی مناسبت سے بھی دوبارہ بیان کرتا ہوں. قرآن مضمون بیان کرتا ہے کہ جنات کی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت سنی, تو ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. اور ہمارا جو آسمانوں پہ جانا بند ہوا وہ اسی وجہ سے بند ہوا کہ اللہ نے ایک پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وحی میں اور ہمارا کوئی تصرف نہ ہو. تو وہ جنات نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی نا, تو کہنے لگے کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے تو اب ہمارے جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا زمین والوں کے رب نے خیر کا ارادہ کر لیا ہے. دیکھو بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. کرنے والے کا تذکرہ ہی نہ کرتے کہ ارادہ کر کون رہا ہے. بھائی یوں کہتے ہیں نا, کیا ہو گیا سب کہاں سے آئے آپ, غلط بات تو نہیں کر رہا, بات سمجھ میں آ گئی, شیرشاہ سے آئے نا. بھائی الفاظ یا تو یوں ہوتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائس, فعل مجہول, سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں ہوتا. زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا ارادہ کیا گیا ہے. ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, بس ہمیں یہ پتا ہے اب ہونے کیا والا ہے, اچھا ہونے والا ہے برا ہونے والا ہے. وہ سانو کیا کہتے ہیں پنجابی میں, سانو نہیں پتا کہ کی ہو رہا ہے, یہ ہونے والا کی ہے. سبجیکٹ کا تذکرہ ہی نہ کرتے, اور اگر کرتے اللہ کا تذکرہ انہوں نے کیا یا تو پھر یوں کہتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ رب نے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے, زمین کا رب ہے, اس نے شر کا ارادہ کر لیا ہے یا خیر کا. یا تو دونوں کا شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے شر کا ارادہ کیا یا اللہ نے خیر کا ارادہ. جنات میں بھی اتنی تمیز تھی, انہوں نے کہا جب شر کی بات آئے نا تو سبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کرو, اللہ کی طرف شر کی نسبت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا, ایک بے ادبی معلوم ہو رہی ہے. خیر کی جہاں بات آئے گی اللہ کے کھاتے میں ڈالو اس کو, حالانکہ ارادہ شر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے, خیر کا بھی اللہ ہی کرتا ہے نا. وَإِنَّا لَا نَدْرِي, کیا یار پنجابی میں مزہ آئے گا نا, سانو معلوم نہیں ہے, کیا بولتے ہیں یار, سانو نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض, کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو یونیورسٹی میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی تمیز جنات سے سیکھ لو. کہتے ہیں الفاظ سے کیا ہوتا ہے, سب کچھ الفاظ سے ہوتا ہے بھائی. آپ رشتہ لینے کے لیے گئے, آپ نے کوئی عشق ہو گیا آپ کو, اب آپ ایک تمیز والا طریقہ ہے, وہ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں نا, دوبارہ نہیں چھیڑوں گا اس کو. پھر ٹک ٹاک پہ وہ بن جاتا ہے کہ چائے ڈبو کے کھا رہے ہو, اور وہاں جا کے تمیز. ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ اچھی جگہ ایک ہے کہ بھائی اصل میں نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی, اتنا ٹھرکی قسم کا بن گیا ہوں میں, اور باتیں بالکل صحیح ہیں یار, اب تو نظر کی اب تو برائی کی طرف جا رہا ہے. اب تو بس میں چاہتا ہوں بس یہ کسی طریقے سے میری شہوت کا جو بھوت ہے نا میرے اوپر اترے یار, اس سلسلے میں آپ کی بچی سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں. ہو سکتا ہے بات صحیح ہو, اب کوئی بیوقوف ہوگا آپ کو ایمانداری کا ایوارڈ دے گا, کہے گا یار جو دل میں تھا نا زبان پہ, منافقت اس بندے میں نہیں ہے, یہ لے جا یار, لے جا. آپ گواہ بولا, ایسا ہی ایک نمبر آدمی چاہیے. عقل مند ہوگا, بولے گا بھائی اس کمبخت کو تمیز نہیں ہے کہ کس محفل میں کون سی بات کس طریقے سے کی جاتی ہے, تو اپنی ٹھڑک کو ہمارے سامنے آگے کیوں پیش کر رہا ہے. کچھ اور لیبل لگا دیتا, کہہ دیتا یار میں گھر بسانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ سب کی ہو رہی ہے میری کیوں نہیں ہو رہی, وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر لیتا. تو آج اس کو بڑا ہوا ہے کہ یار الفاظ کی سلیکشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے دوستوں میں جیسے چاہے بات کریں, ابے تبے سے, جہاں تھوڑا مقام زیادہ ہوگا تو مارکیٹ میں تمیز کو, آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی تمیز والا ہوگا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ماں باپ کے سامنے بات بھی تمیز سے کرنی ہے, اور آپ کے جو کھڑے ہونے کا اسٹائل ہے وہ بھی کیسا ہو, تمیز والا ہو. بڑے سے جب بات کرو نا تو بات بھی نرم لہجے سے, اور اسٹائل بھی کیسا ہو, ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوگے جی سر آپ بتائیں میرا کیا مسئلہ کیا ہے, یہ ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماحول اسکولوں میں, تمیز والے کس طرح سے اپنے استاذوں سے پیش آتے ہیں, بدتمیز والے
کس طرح سے پیش آتے ہیں. اور سنائیں سر. ہمیں یاد ہے ہمارے استاد کے سامنے ایک طالب علم آیا یوں کھجا رہا تھا. سر استاد جی یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا یار کھجاؤ نہیں, خدا کا واسطہ تمیز سے بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں, کتنا برا لگ رہا ہے یوں کھجا کے نا اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہو, آرام سے ہاتھ تمیز سے بیٹھو. اب اس کو شاید غصہ آ گیا ہوگا یار یہ کیسی تمیز سکھا رہے ہیں, لیکن عقل مند ہوگا تو اس کو خود ہی احساس کرنا چاہیے بھائی جتنا کھجا کے نا اچھی طریقے سے فارغ ہو کے آئے. یہاں پہ برا لگتا ہے جب کسی بڑے کے سامنے آدمی بیٹھا ہو. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے گورے میں یورپ میں یونیورسٹیوں میں ٹیچر جب پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو کوئی طالب علم اگر سو جائے تو اس کو جگایا بھی نہیں جاتا. ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹی میں نہ ہوتا, انہوں نے کسی, کیونکہ پھر مجھے فون آتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یونیورسٹی میں ایسا نہیں ہوتا, تو بھائی ہو سکتا ہے ساری دنیا کی یونیورسٹی کو تھوڑی سروے پیش کیا اس نے, میرا شاگرد پڑھ کر آیا ہے تو وہ اٹھاتے نہیں ہے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کتنا اچھا ایک وہ ہے کہ وہ کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی نہیں, کہ بھائی ہم نے کلاس لگا دی ہے, جس نے پڑھنا ہے پڑھے, نہیں پڑھنا جائے. تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے. جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے, اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے, سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا, الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام. بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی جب مائیکل جیکسن کا دور تھا سارے کیا بن رہے تھے, وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہو گیا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. ابے کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے, تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں. For more videos, please subscribe our channel.